لے کے چلیں گے۔ آج کی نشست میں جو پہلا رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، سب سے بلند کلمہ، آسمان و زمین ہر چیز پوری کائنات سے بلند کلمہ، اس کے بارے میں اب تھوڑا تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر سب سے بلند اور سب سے افضل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے رب مجھے ایسی چیز بتائیں، ایسا کلمہ سکھائیں کہ جس سے میں آپ کو پکارا کروں، آپ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے رب یہ تو تمام لوگ ہی کہتے ہیں، یہ اکثر لوگ، یہ کلمہ تو ہر کوئی اقرار کرتا ہے اس کا، کوئی میرے لیے خاص کلمہ ہو جس سے میں آپ کو پکارا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بیعت سے پہلے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہوا عمر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگر آپ پر ایمان لاؤں، کلمہ پڑھ لوں، تو میرے تمام کفر میں کیے گئے گناہ رب بخش دے گا؟ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اے عمر آپ کو نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے کیے گئے تمام گناہ کو دھو ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ جو کلمہ توحید ہے، اس کو کہنے سے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کفر میں کیے گئے تمام گناہ۔ اب کفر میں کیے گئے تمام گناہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، تو اگر میں اور آپ بحیثیت مسلمان دن بھر میں اس کلمے کا ورد کریں گے، کیا ہمارے چھوٹے موٹے گناہ رب نہیں بخشے گا؟ یقیناً وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو اس کو اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھیں۔ ایک اور اس کی فضیلت و اہمیت اس کلمے کی، کہ اس کلمے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ انسان گناہ گار خطا کار ہے، تو اللہ کی رحمت سے تو امید ہے، لیکن پھر بھی گناہ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ان کی سزا اللہ کے ہاں اگرچہ ہماری بنسبت تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے، لیکن کچھ سزا ہمیں کاٹنی پڑے، تو اس سزا سے بھی بچنے کے لیے یا وہ سزا میں کمی کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت مسلمانوں کو ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہوگا قیامت کے دن جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ، جس نے خالص خلوص دل سے کلمے کا اقرار کیا، کلمے کو کہا اور دل میں بھی اس کی تصدیق کی، تو وہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں اور اچانک آپ اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھے قضاء حاجت کے لیے گئے یا کسی ضروری کام سے گئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد جب نہیں آئے تو ہمیں تشویش ہوئی، ہم نے کہا کہیں دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو، نقصان نہ پہنچایا ہو، تو ہم جو ساتھی تھے وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب سب ڈھونڈ رہے تھے تو میرا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، میرے سے دریافت کیا کیا معاملہ ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشویش ہوئی تھی اس لیے آپ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت کی بشارت سنا دو، اور کیا کرو، یہ میرے 2 جوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ میرے 2 جوتے لے جاؤ، نشانی کے طور پہ جو بھی تمہیں ملے خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ صدقے دل سے کہے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی جوتے مبارک اٹھاتے ہیں، باہر
جاتے ہیں سب سے پہلی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خبر دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، جو بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے فوراً حضرت ابو ہریرہ کو زور سے یہاں پہ ہاتھ مارا اور ابو ہریرہ پیچھے ہو گئے اور کافی جو ہے شرمندہ ہو گئے اور تھوڑا یعنی نازک طبیعت کے تھے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے رونے بھی لگ گئے اور واپس چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارجع ابا ہریرہ، واپس چلے جاؤ۔ تو ابو ہریرہ واپس جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرہ بیان کرتے ہیں کہ عمر ملے تھے، انہیں میں نے یہ بتایا، انہوں نے تو مجھے آگے سے دھکا دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے میں پہنچ جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی انہیں یہ حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے، میں نے ہی حکم دیا تھا۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا تفعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ کیجئے، کیوں کہ ایسا کریں گے تو لوگ اعمال میں سست پڑ جائیں گے۔ اگر انہیں یہ بشارت مل جائے گی کہ کلمہ پڑھ لو بس جنت پکی، تو لوگ جو ہے اعمال میں سست پڑ جائیں گے، اعمال میں جو ہے کوتاہی کریں گے، تو لہٰذا ایسا نہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں یہ معاملہ روک دیا۔ گویا کہ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ دور اندیش شخصیت کے مالک تھے، یہی وجہ ہے کم و بیش قرآن مجید میں 22 مقامات عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، رب تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن مجید میں اپنے احکامات نازل فرما دیے۔ تو یہاں پہ بھی یہ معلوم ہوا کہ جو صدقے دل سے کیا مالک کہ سچے اخلاص ہو ہی وہی سکتا ہے کہ کلمے کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ جو کلمے کے مطابق عمل نہیں کرتا گویا کہ اس میں اخلاص نہیں۔ اور ایک آخری روایت ترمذی کی بھی سنتے جائیے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص موجود ہوگا، اعمال کے 99 دفتر کسے کہتے ہیں؟ رجسٹر۔ اعمال کے 99 رجسٹر، تا حد نگاہ وسیع ایک رجسٹر، اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے، موجود ہوں گے، اور ایک شخص آئے گا اس کے پورے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر۔ تو وہ بڑا شرمندہ پیشمان اور جو ہے پریشانی کی حالت میں کھڑا ہوگا کہ اب تو میری خیر نہیں، اتنے برے اعمال میرے ہیں۔ تو اس سے جب تول کی باری آئے گی، تولے جائیں گے وہ رجسٹر، دوسری طرف کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، اتنے بے حکم ہوگا کہ اس کا وہ کلمہ جو اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا صدقے دل سے، وہ کاغذ کی شکل میں لایا جائے۔ اتنا چھوٹا سا کلمہ جو ہے کاغذ کی شکل میں لایا جائے گا۔ یہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، یہ اس 99 رجسٹروں کا یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے فرمائیں گے کہ اس کو تولا جائے۔ جب تولا جائے گا تو وہ چھوٹا سا جو کلمے کا ٹکڑا ہوگا وہ وزنی پڑ جائے گا ان 99 دفتروں کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اللہ کے فرشتے ہوں، یہاں تک کہ ہر چیز آسمان و زمین اور جو بھی ان میں ہے، اس صرف لا الہ الا اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت توحید کا بیان۔ اللہ کی توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان نیک صالحین بندوں میں شمار فرما دے۔